رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو جب چھوڑ کے آتے ہیں وادی ذی زر کے اندر، جہاں بے آباد جگہ ہے، بے آباد جگہ، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، جنگل بیابان ہے، وہاں پہ چھوڑ کے آئے۔ جب چھوڑ کے واپس آنے لگے، ہاجرہ پوچھتی ہیں ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو یہاں پہ؟ کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن آسمان کی طرف اپنی انگلی کو اٹھا کے اشارہ کیا، کہا کہ میں رب کے حکم پہ تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر کیا کہتی ہیں ہاجرہ؟ کہتی ہیں کہ ابراہیم اگر تو رب کے حکم پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو یہاں پہ، تو وہ ہمارا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ پھر اللہ نے حفاظت کیسے کی؟ اللہ اکبر! آج سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر کوئی جگہ آباد ہے تو وہی جگہ آباد ہے جہاں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم چھوڑ کے آئے تھے۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، جنگل تھا، کوئی وہاں پہ جو ہے کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو آباد کر دیا، اور کھانے پینے جو پینے کی چیز تھی، پانی، وہ بھی ختم ہو گیا، کھجوریں جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انعام کے طور پہ جو وہاں سے پانی نکالا، وہ پانی ایسا ہے، فرمایا کہ دنیا کائنات تو ختم ہو سکتی ہے لیکن وہ پانی ختم نہیں ہو سکتا، وہ پانی چلتا رہے گا۔ فرمایا کہ وہ پانی کون سا ہے؟ زمزم ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے یہ انعام کے طور پہ ہاجرہ نے اپنے رب کی جو ہے رحمت سے نا امید نہیں ہوئی، مایوس نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہا کہ ابراہیم یہاں کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، ہم کہاں سے لیں گے، یہاں تو جنگل ہے، دور دور تک جو ہے پانی کہیں نظر نہیں آتا۔ رب کے اوپر ان کو امید تھی، اپنے رب کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام عطا فرمایا۔ بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کے اوپر ایسے جو ہے فتوے بھی نہیں دینے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا تھا جس نے ایک شخص کو قتل کر دیا، جس نے کلمہ پڑھا تھا، جنگ کے دوران اس نے کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا کہ اللہ کے بندے تو نے اس کو قتل کیوں کیا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا اللہ کے رسول اس نے تو ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا، اس نے تو اپنے موت کی وجہ سے دیکھا کہ اب میں قتل ہو جاؤں گا، اس وجہ سے۔ فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، کہ اس نے دل کے اندر سے پڑھا تھا کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ ظاہری عمل کو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ظاہری عمل کے اوپر اسلام یہی کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ جس کو تم مسجد کی طرف سب سے زیادہ چلتے ہوئے دیکھو کہ وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ وہ بندہ کیا ہے؟ نمازی ہے اور مومن ہے، نمازی اور مومن ہے۔ پھر ان نمازی اور مومن کے بارے میں ایک نمازی کا دوسرے نمازی کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں رب کی رحمت سے تو بڑا پر امید ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے رب کی رحمت بڑی ہے اور میں امید رکھتا ہوں اپنے رب سے، رب مجھے تو جنت دے گا، لیکن جو میرے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑا ہوتا ہے اس کو جنت نہیں ملے گی، میرا دل اس کے ساتھ نہیں ملتا، جس کے ساتھ میں پاؤں ملاتا ہوں میرا دل اس کے ساتھ نہیں ملتا، پھر میں کہتا ہوں میرا رب مجھے جنت عطا کرے گا۔ اللہ اکبر! لیکن ایسے شخص کے بارے میں جو اتنے اعمال کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، وہ آئے گا رب کے سامنے نیک اعمال اتنے لے کے، فرمایا کہ وہ اعمال جو ہے وہ لوگ لے جائیں گے، کہیں گے اللہ میں نے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، اس نے میری فلاں جگہ پہ بے عزتی کر دی تھی، اللہ اس نے مجھے رسوا کیا تھا، اللہ میرے اوپر یہ الزام لگایا تھا، یہ جھوٹا الزام لگایا تھا، اللہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا، تحقیق بھی نہیں تھی، اس نے بغیر بات کے تصدیق کے میرے اوپر الزام لگا دیا تھا، اللہ آج میں اسے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کہے گا اس کی نیکیاں اس کو دے دو، نیکیاں دے دو، پھر نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب اس کے گناہ اس کے اوپر ڈالتے جاؤ، وہ جو پہاڑوں جیسے تہامہ پہاڑ، فرمایا کہ پہاڑوں جیسے نیکیاں جو لے کے آیا تھا، اتنی امید تھی کہ آج میرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، میں نے اتنی نیکیاں کر رکھی ہیں، میں تو جنت کے اندر جاؤں گا۔ فرمایا کہ اپنی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا، اور رب کے بندوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچانی، رب کے بندوں کو پریشان بھی نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری بات، فرمایا کہ ایک بندہ فوت ہو گیا بنی اسرائیل کا، فرمایا کہ وہ جب اللہ کی عدالت کے اندر پہنچا
اللہ اکبر. دیکھا گیا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکیاں نہیں ہیں. اللہ نے کہا فرشتوں سے میرے فرشتوں دیکھو کوئی اس کی نیکی مل جائے. کہا اللہ اس کی کوئی نیکی نہیں ہے. کہا کہ ہاں ایک نیکی ہے. اللہ یہ جب سب کام سے آتا تھا رات کو جب یہ سونے لگتا تھا تو یہ کہتا تھا اللہ میں نے تیرے بندوں کو معاف کر دیا تو بھی مجھے معاف فرما دے. یہ کہتا تھا اللہ میں نے تیرے بندوں کو معاف کر دیا تو بھی مجھے معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا تو یہ بندہ ہو کے میرے بندوں کو معاف کرتا تھا, میں رب ہو کے اپنے بندے کو کیوں نہ معاف کروں. اللہ نے اسی بات کے اوپر اس کو کیا کر دیا, معاف فرما دیا. آئیے بجائے اس کے کہ کسی کے اوپر فتوے لگائیں اپنے رب کی رحمت کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کبھی اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.